کیسے ثابت ہوئی کہ اللہ اکبر، ہاں وہ بھی نہیں وہاں رہے نا، یعنی پھر فتح مکہ یعنی انہیں خود بھی کرنا پڑا 8 ہجری کو، یعنی چند سال بعد ہی مکہ بھی فتح ہو گیا، جب انہوں نے بہت ہی مجبور کیا جلا وطنی پر، اور پھر اللہ کا بھی حکم آیا، سب سے بڑھ کر اللہ کا حکم ہجرت کا، اور پھر یعنی ان پر جو ہے وہ فاتح کی حیثیت سے آپ تشریف لائے، اور پھر یہ دیکھیں اس کے 1 سال بعد ہی یہ بھی ہو گیا کہ اگر شرک نہ چھوڑا تو یہ زمین تمہیں چھوڑنی پڑے گی ہے۔ حج کے موقع پر جو اعلان کیا تھا نا، سورہ توبہ کے شروع میں ہے نا، تو یعنی یہ کیفیات پیدا ہو گئی، وہ سب اسی آیت کے پیرائے میں ہے نا، یہ جو مکہ شہر فتح ہوا اور ان کو وہاں سے نکال دیا گیا، سب اسی میں۔ تو اگلی آیت جو آخری آیت ہے رکوع نمبر 8 کی، وہ فرمایا کہ یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ یہی طریقہ رہا ہے، یعنی من رسولنا، رسولوں کے بارے میں، یعنی اس سے پہلے جو رسول بھیجے ان کی نافرمانی کی، ان کی بات کو نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے قوموں کی قومیں ملیامیٹ کر دی اور اپنے رسول کو بچا لیا۔ یہ سنت ہے، اس کا ذکر ہے، سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا۔ سنت طریقہ کار کو کہتے ہیں نا، من ان کا، قد ارسلنا جو ہم نے بھیجے، قبلک آپ سے پہلے، سارے رسول آپ سے پہلے ہی بھیجے، من رسلنا اپنے رسول، تو ولا تجدو اور نہیں آپ پائیں گے، لسنتنا ہمارے طریقے میں، تحویلا کوئی تبدیلی، یعنی وہاں بھی آتا ہے تحویل قبلہ، اس کو بھی قبلے کی تبدیلی کے لیے لفظ آتا ہے نا، تو یہ کہا کہ یہ ہمارا، اللہ کہہ رہا ہے ہمارا طریقہ کار ہے، اور ان رسولوں کے بارے میں ہم نے یہی طریقہ کار پہلے بھی اختیار کیا، اور اس میں جو ہے کوئی بھی تبدیلی جو ہے وہ نہیں آتی، یہ اللہ کا ہے۔ یعنی یہ اس رکوع کی جو آخری آیت ہے، اس میں فرمایا کہ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے نا سارے، ان کے معاملے میں بھی ہمارا قاعدہ، قانون، سنت یہی رہی ہے کہ پھر رسول کی ہجرت کے بعد نا، پھر وہ اللہ کی امان ان پر سے اٹھا لی جاتی ہے۔ اب جتنے گزشتہ قوموں کا واقعات پڑھتے ہیں، قوم عاد، قوم سمود، ان سب کی طرف رسول بھیجے تھے نا، جب وہ ہر درمی پہ آ گئے، رسول کی بات نہیں مانی، تو بس امان اٹھا لی اور قوموں کو نیست و نابود کر دیا، تو وہ بس عذاب کی گرفت میں آ جاتی ہے وہ قوم، ہے نا۔ تو یہ اللہ کی سنت ہے، اور اس میں کہا کہ کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو یہاں الحمدللہ یہ 8 رکوع بنی اسرائیل کے مکمل ہو گئے، اور انشاءاللہ اگلا رکوع ہم اگلے درس میں شروع کریں گے۔ صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔